نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوستوں نے یہ پوچھا مجھ سے کہ جو جدید نظام تعلیم ہے اور درس نظامی ہے ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو جی میں آیا کہ مختصر کلمات میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو جائے۔ درس نظامی جس کو کہا جاتا ہے یہ اصل میں درس نظامی آج سے کوئی 700-800 سال پہلے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور نام رکھنے کی وجہ نظام الدین سہالوی تھے۔ نظام الدین سہالوی تقریباً 700 کچھ میں بر صغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں، اور اس زمانے میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک نظام تعلیم وضع کیا تھا جس کا مقصد عامت الناس کو تعلیم سے روشناس کروانا تھا، ورنہ اس سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہندوؤں کے 4 طبقے تھے، ایک کو برہمن کہتے تھے اور وہی علم کے ٹھیکیدار ہوتے تھے، باقی شودر اور ویش اور کشتری اور اسی طرح جو مطلب دلت جتنی کمیونٹیز ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا علم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات برہمنوں نے علم پر اتنا قبضہ کیا ہوا تھا کہ کوئی اگر ان نیچے کی ذاتوں میں سے وید کی کوئی بات سن لیتا تو اس کے کانوں میں سوراخ تک کر دیے جاتے تھے تاکہ آئندہ وہ سن ہی نہ سکے، اتنی سختی تھی یہاں پہ۔ تو جب مسلمان آئے تو مسلمانوں نے ایک نظام تعلیم متعارف کروایا، اور جو منظم نظام تعلیم متعارف ہوا وہ ہے نظام الدین سہالوی کے ذریعے سے، وہاں سے یہ درس نظامی کا نام پڑا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں کئی 100 سال تک درس نظامی پڑھنے والے سارے ہی ہوا کرتے تھے، مسلمان بھی درس نظامی پڑھتے تھے، ہندو بھی درس نظامی پڑھتے تھے، اور اسی طرح یہاں مقیم عیسائی بھی درس نظامی پڑھتے تھے، اسی طرح سکھ بھی اور پارسی سارے یہاں درس نظامی پڑھتے تھے۔ درس نظامی بنیادی طور پر 3 مراتب یا 3 درجات میں تھا۔ پہلا درجہ جو پیورلی فارسی تھا، جس میں صرف اخلاقیات کی باتیں تھیں، ان میں مسائل نہیں تھے اور عقائد بھی نہیں تھے، اس میں صرف لٹریچر یا ادب تھا، یا دوسرے نمبر پر اخلاقیات کی باتیں تھیں، اور ان میں خاص طور پر مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی تھی، امیر خسرو کے کچھ چیزیں تھیں، عبداللہ حرار کی کچھ چیزیں تھیں، اسی طرح شیخ سعدی کی کچھ چیزیں تھیں، اس کی سعدی کی بوستان اور گلستان تھی، اور یہ نظامی گنجوی کی کتابیں تھیں۔ تو یہ فارسی ادبیات کی کتابیں تھیں جو یہاں پڑھائی جاتی تھیں، جس میں نظم بھی تھی، اخلاق جلالی تھی، اسی طرح اخلاق دوانی تھی علامہ جلال الدین دوانی کی، اور اسی طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو نظم یا نثر کی صورت میں ہر ایک کو پڑھنی پڑتی تھی، اس کا تعلق جس بھی مسلک سے ہو، جس بھی مذہب سے ہو، یہ ان کو پڑھنی پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے تک بر صغیر پاک و ہند میں سرکاری طور پر جو یہاں لوگوں کا نظام تعلیم تھا سرکاری طور پر، وہ فارسی ہوا کرتا، یا فارسی زبان یہاں چلا کرتی تھی۔ ہندو بھی فارسی بولتے تھے، سکھ بھی فارسی بولتے تھے، بڑے بڑے ہندو فارسی کے شاعر گزرے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے سکھ تھے جو فارسی کے شاعر تھے، اور مسلمان فارسی کے شاعر گزرے ہیں، اور بڑا ذخیرہ یہاں ہمارا گزرا ہے۔ اگر اس موضوع پر بات کی جائے تو ایک لمبا موضوع ہے جس پر کسی اور وقت میں بات کر لوں گا۔ دوسرے نمبر پر مرتبہ آ جاتا تھا درس نظامی میں، دوسرا جو مرحلہ تھا اس میں ابتدائی گرامر ہوا کرتی تھی، جس میں عربی گرامر، جس میں فارسی گرامر بھی ہوتی تھی، جس میں بول چال بھی ہوتی تھی، اسی طرح اس میں ابتدائی چیزیں ہوتی تھیں، جس میں کچھ طہارت کے مسائل ہوتے تھے، جس میں کچھ عبادات کے بارے میں ہوتا تھا، اور یہ چیزیں ہوا کرتی تھی دوسرے درجے میں۔ اور تیسرا جو درجہ تھا یہ تخصیصات میں ہوا کرتا تھا،
اس میں فقہ کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، علم منطق اور فلسفہ کے لحاظ سے، علم کلام کے لحاظ سے تخصیصات ہوتے تھے اور لوگ وہ پڑھتے تھے۔ یہ درس نظامی ایک ایسا درس نظامی تھا جو ایک جامع ترین درس نظامی تھا، جس نے تقریباً 600 سال تک بر صغیر پاک و ہند میں نظام تعلیم کے لحاظ سے حکومت کی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب یہاں انگریز آیا، اس سے تھوڑی تبدیلی ہوئی، انہوں نے یہاں ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ اس نئے نظام میں بنیادی طور پر صرف 3 چیزیں ابتدائی طور پر متعارف کروائی گئیں۔ پہلے نمبر پر انگریزی لٹریسی، یہ متعارف کروائی گئی کہ لوگوں کو انگریزی آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ریاضی سے متعارف کروایا گیا کہ لوگوں کو ریاضی آنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے جو بھی یہاں مقامی زبان تھی اس کو تھوڑا بہت پروان چڑھایا تاکہ لوگوں کو مقامی زبان کا پتہ چل جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے درس نظامی کی سرپرستی کے لیے راستہ نکالا۔ دہلی کالج بنا اور کئی علی گڑھ کالج بنا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ یہ وہ ہیں مقامی جو درس نظامی کے علوم تھے ان کو پروان چڑھانے کے لیے تھا، یا اس کے بارے میں جدید طور پر کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے، جنرل سائنس کے حوالے سے متعارف کروایا گیا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو یہاں پہ جدید تعلیم نے آ کر دی۔ اور جدید تعلیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انڈرسٹینڈنگ کا مقام ہے وہ ایک ہو جائے۔ انگریزوں نے یہ نظام تعلیم اس لیے متعارف کروایا تاکہ انگریزوں کی بات سمجھنے کے لیے لوگ اس قابل ہو جائیں، چونکہ سائنس میں جب وہ بات کریں گے تو سائنس کی بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ریاضی عام چیز ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ انگریزی چونکہ ان کی نیٹو لینگویج ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس زمانے میں جن لوگوں کو ان 3-4 چیزوں میں مہارت ہوتی تھی وہ انگریز کا بڑا خادم بن جاتا تھا، اچھی نوکری مل جاتی تھی، اعلیٰ مقام پہ وہ فائز ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے کوئی ڈگری وغیرہ کی شرط نہیں ہوتی تھی، کوئی نظام نہیں ہوتا تھا۔ اور بعد میں پھر مزید آگے بڑھ کر ایک انگریز نے نظام متعارف کرایا، اینگلو ورنیکل اور نان اینگلو ورنیکل، اس طرح کا کوئی لفظ تھا، وہ متعارف کروایا، اور یہ بھی نظام چلتا رہا۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے نظام اور بھی چلتے رہے۔ انگریز کے بنیادی نظام اور درس نظامی کا بنیادی فرق یہ ہے، انگریز کا شروع سے آخر تک ایک مطمع تھا کہ ہمارے کام کے اور ہمارے خدمت کے لوگ پیدا ہو جائیں۔ درس نظامی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی اصلیت اور ان کی اہلیت اور ان کا یعنی اخلاقی مزاج پتہ چل جائے۔ یہ دونوں کا بنیادی فرق تھا۔ انگریزی نظام تعلیم میں خدا، وحی، آخرت، نبوت کہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن درس نظامی میں دوسرے مسلک کے یعنی دوسرے مسالک کا احترام اور اختلاف میں احترام کے مختلف پہلو اور ان کے ساتھ محبت والا معاملہ اور مختلف نظریات کا مل کر رہنے کا طریقہ اور اس میں برداشت، ہم آہنگی، یہ پیدا ہو جائے۔ یہ درس نظامی کا بنیادی۔ پھر درس جدید نظام تعلیم میں یہ تھا کہ صرف ایک ہی پیٹرن کے لوگ نکل رہے تھے، ایک پیٹرن، یعنی جو سائنس پڑھے گا اور جو ریاضی پڑھے گا، ریاضی بھی سائنس ہی کی ایک برانچ ہے، اور انگریزی پڑھے گا تو سائنس انگریزی میں ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر سائنٹیفک میتھڈ یا سائنسی طریقہ کار یا سائنسی منہج سے آگاہ ہونے کا ایک نظام تھا جو انگریز کے ذریعے یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے، جبکہ درس نظامی میں سائنس کی بجائے فلسفے کو زیادہ فوقیت دی گئی تھی یا فلسفے کو زیادہ ایمفسائز کیا گیا تھا۔ یہ بنیادی ایک فرق تھا۔ سائنس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اتنی ہی پکی مانی اور سمجھی جاتی تھی جس طرح درس نظامی میں علم عقائد ہے۔ اب عقیدے میں جو بات کہی جا رہی ہے تو درس نظامی والے وہ کہیں گے کہ یہ پکی ہے، اسی طرح سائنس میں جو بات کہی جا رہی ہے یہ لوگ کہیں گے کہ پکی ہے۔ حالانکہ سائنس آئے دن بدلتی چلی جا رہی ہے، آئے دن اس کا روپ بدلا ہوا ہوتا ہے، جبکہ عقائد شروع سے لے کر آج تک وہ ایک ہی پیٹرن اور ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق آ گیا ان میں۔ جب آگے بڑھے تو سائنس نے جب عقیدے کا روپ اختیار کیا تو ایک نیا فرقہ جنم لینے لگا،
اور لوگوں میں نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگے، لوگوں کے عقائد پر، توحید پر، رسالت پر، مابعد الطبیعیات پر، معجزات پر سے اعتماد اٹھنے لگا۔ اور درس نظامی کا بنیادی مقصد کسی بندے کو ایجوکیٹ کرنا تھا، اس ایجوکیشن کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزارے گا اور آگے ترقی کر رہا ہوگا۔ جبکہ انگریزی نظام تعلیم کا بنیادی مقصد وہ صرف خادم مہیا کرنا تھا یا نوکر مہیا کرنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کی کتابوں میں آج بھی لارڈ میکالے کا وہ خط موجود ہے کہ جب اس کا نظام تعلیم یہاں پہ رائج ہو گیا، اس نے اپنے گھر خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں نے جو کام کر دیا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ ساری برٹش امپائر اس سے میرے احسان سے نکل نہیں سکتی۔ اور وہ میں نے کیا یہ ہے کہ جو میں نے یہاں نظام تعلیم متعارف کروایا ہے، یہ پڑھنے والا پڑھنے کے بعد اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اگر ہندو ہے تو وہ ہندو نہیں رہے گا، اگر کوئی یہاں پہ رہنے والا سکھ ہے تو وہ سکھ نہیں رہے گا، کوئی پارسی یا بدھ ہے تو وہ پارسی یا بدھ نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق تیار ہو جائے گی جو صرف اور صرف ہمارے مفادات کے تحفظ میں ہر وقت لگی رہے گی۔ ان کا راتوں کا جاگنا، ان کا دنوں کی محنت، سارے کا سارا معاملہ، ان کے کاروبار، ان کی سوچ، ان کی فکر، ہر چیز اس میں کوشش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے یعنی انگریزوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ان کا کام ہوگا۔ اور میں نے یہ یہاں پہ متعارف کروا دیا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، درس نظامی جو اس وقت ایک لونڈا سا درس نظامی رہ گیا ہے، جتنے بھی وفاق المدارس ہیں لونڈا درس نظامی کر دیا ہے، بہت سارے علوم کی کتابیں نکال دی گئی ہیں، طلباء ان سے آشنا نہیں ہیں۔ اور تقریباً جب ہم درس نظامی کرتے تھے 46 کے قریب مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے، اور ان 46 میں سے آج ایسے بچے بھی نظر آتے ہیں درس نظامی کے پڑھے ہوئے جن کو بعض اوقات کتابوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کون سی کتابیں کن کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج کل جو درس نظامی لونڈا قسم کا، مختصر قسم کا، یا یوں سمجھ لیں کہ نوٹ بک ٹائپ یا ایکس پیپر ٹائپ، جو پرانے پیپروں حل شدہ پیپر جات درس نظامی رہ گیا ہے، اس کی صورتحال بھی یہ ہے کہ آپ کو آج باوجود اس کے کہ لاکھوں درس نظامی کے فارغ ہو رہے ہیں، 4 وفاق المدارس سے، بلکہ 5-6 وفاق المدارس سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، اور یہ فارغ ہونے والوں میں آپ کہیں بھی احتجاجی تحریک نہیں دیکھیں گے کہ جی ہمیں روزگار دیا جائے، ہمیں یہ دیا جائے، ہمیں وہ دیا جائے۔ ان کے بارے میں سرکاری پریشان ہوتے ہیں، سرکاری لوگ، کہ جی ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو، لیکن ان کی طرف سے مطالبہ آج تک کبھی بھی نہیں آیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ درس نظامی پڑھے، جو جدید تعلیم پڑھے ہوئے، وہ ایم فل اور PhD کی ڈگریاں گلے میں ڈال کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی روزگار دے دو، لیکن انہیں کہیں سے روزگار مل نہیں رہا ہوتا، اس لیے کہ مقصد چونکہ غلامی تھی، اور غلامی لینے والا کوئی ہے نہیں، اب وہ ڈگریاں کس کام آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں جو بھی طلباء وہ درس نظامی سے ہیں، ان کو چاہیے کہ جدید تعلیم سے آگاہی ضرور حاصل کریں، لیکن یہ سمجھ کر کہ جدید تعلیم کے ذریعے ان کو اپنے ابلاغ کا فائدہ ہوگا، اپنی بات آگے پہنچانے کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مدارس میں یا علماء سے رابطہ کر کے درس نظامی کی کچھ چیزیں ضرور پڑھ لیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا مختصر سا ایک نصاب بنایا ہوا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر فن کی 2 کتابیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کسی استاد سے، تو آپ کو اس سے آگاہی ہو جائے گی اور آپ کا ایک مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور علم کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔